ہیں جی راجہ زمان خان، فلوریڈا امریکہ سے۔ وہ کہتے ہیں پاکستانی معاشرے میں ڈپریشن، غصہ اور برداشت کی کمی عام ہو چکی ہے، تو بقول آپ کے انسان سازی اور کردار سازی بنیادی ضرورت ہے، یہ کون کرے گا؟ راجہ زمان خان صاحب، بری خبر ہے، یہ کوئی نہیں کرے گا، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ ویژن ہی نہیں۔ یعنی ایسا ملک ہے، یہ کرائسس کے بعد پہلے یہ بدصورتی کے مختلف پہلو ہیں۔ اب کیا ہر وقت ایک دین، اقتصادیات تو تاریخ اٹھا کے دیکھو، اقتصادیات بہت ضروری ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں اقتصادیات کا، میں پنجاب یونیورسٹی میں جھک مری اقتصادیات میں، میں اس کی اہمیت سے واقف ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یاد رکھیں، آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، منگولوں کی تاریخ، بیسیکلی اخلاقیات ہوتی ہے، اور اخلاقیات وہ ہماری نہیں کہ شلوار گٹوں سے اوپر ہے تو اس نے دوپٹہ لیا ہے تو اس نے اسکرٹ پہنا ہے، یہ نہیں اخلاقیات۔ میں نے آپ پابندی اوقات، میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے، میں کم نہیں تول رہا، میں ملاوٹ نہیں کر رہا، میں جان مار کے اپنا کام کر رہا ہوں۔ 9 to 5 میں اپنی بیوی کی کال بھی نہیں لیتا۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میرا تو کوئی آفس آفس ہے ہی نہیں، ہمارا تو آگا پیچھے کوئی نہیں، ہم تو آوارہ سے لوگ ہیں۔ میں ویسے مثال دوں، آپ نے کہا 10 بجے پہنچنا ہے، یہاں دندیاں نکالیں گے، ہوں ٹریفک بڑی تھی، تم پہلی بار اس شہر میں آئے ہو، بد کردار بھی اور بے کردار بھی، میرے کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اخلاقیات سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ماتھے کے اوپر آپ نے ٹکا کتنا کا بڑا ہے، گھر پہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو یا ادھر جاتے ہو، یہ آپ کا رب کا معاملہ ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی یہ بولا تھا کہ صوم و صلات سے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں کو، میرے ذاتی بزرگوں نے نہیں، میں اپنے اسلاف کی بات کر رہا ہوں، صدیوں پہلے کے انسان صوم و صلات سے نہیں، معاملات سے۔ نمازیں تو میں بڑی پڑھ رہا ہوں، فلانا، آپ کے ساتھ میں ٹھگی کر رہا ہوں، 2 نمبری کر رہا ہوں، تو لعنت ہے، میرے پیدا کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ تو یہ ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اس ملک کی آج اخلاقیات، ہر بندہ اپنا جو مارجن ہے پروفٹ کا، اس کو 25% لیس کر دے، وہیں رہے گا معاملہ، لیکن نکھر جائے گا۔ ہم نے خیر شر میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، میں کم تو لوں گا تو پھر میرا گزارا ہو، غلط ہے، لیکن یہ بتانے سمجھانے والا ہے کوئی نہیں۔ میں جب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا نفع نہیں ہو سکتا، یہ ہے۔ تو کدھر جائیں بھائی؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا، کوئی ادارہ شدارہ نہیں ہو، اس پہ میں اتنے کالم لکھ چکا ہوں کہ سوائے اینگر، ڈپریشن، فرسٹریشن اور جو لیک آف ٹالرنس، ادھر تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو جو کالم میں نے پڑھا ہے وہ وہی اصل تصویر ہے اس ملک کی، باقی جھوٹ بولتے رہو۔ ملی نغمے کیا ہے؟ شاعر کو 2 4 5 ہزار 10 ہزار دو، بہت اچھا ملی نغمہ لکھ دے گا۔ عجیب سا ہی سوال ہے، لیکن بہرحال سوال ہے، اور عوام سے ظاہر ہے اس کا تعلق ہے۔ ذیشان انور صاحب ہیں لاہور سے ہی، وہ کہہ رہے ہیں جی آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کو PHA ریگولیٹ کرتی ہے، پنجاب ہارٹیکلچر، لیکن اب ضلع انتظامیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، جو ایک قطعی نامناسب فیصلہ ہے۔ ضلع انتظامیہ پہلے کون سی توپیں چلا رہی ہے کہ شہری سہولیات سے لے کے مہنگائی تک جیسے سارے عذاب، ان میں ان کی کارکردگی صفر ہے، شہر پہ رحم کریں اور جس کا کام ہے اسے ہی کرنے دیں۔ تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ ایک تبصرہ ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بھائی ایک ٹریڈیشن ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہاں کوئی اصول، قاعدہ، قانون، ضابطہ نام کی تو چیز نہیں ہے۔ جو جہاں جس چیز کو بلڈوز کر سکتا ہے کر دیتا ہے، اپنی اپنی لوگوں کی ترجیحات ہیں، اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ اب یہ جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کا تو ایک زمانے میں تو بہت بڑا یہ کاروبار تھا، اب نہیں مجھے پتا اس کا کیا حال ہے،
اس کا کافی اس کو ڈسکریج کیا تھا شہباز شریف نے. ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا. میرا خیال ہے وہ اس کا تعلق ریونیو سے ہوگا. تو جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ ریونیو والا معاملہ تو نہیں چھوڑے گا. سو مجھے نہیں پتا, آپ اس کی تفصیلات بھیجیں. یہ بیسیکلی یہ دھندے کی بات ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے. میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا, لیکن اس میں بہت زیادہ شاید پیسہ انوالوڈ ہو. تو یہ اٹریکشن ہے. ضلع انتظامیہ چونکہ پی ایچ اے سے تگڑی ہے, تو جو تگڑا ہے اس ملک میں تو جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. سو اس سے زیادہ میں نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا, کیونکہ مجھے اس کی کوئی لمبی چوڑی سمجھ نہیں, سوائے اس کے کہ ریونیو کا, مال کا معاملہ ہوگا.